قرآن اکیڈمی کی طرف سے ترتیب دیا گیا آن لائن تفسیر کورس آج شروع ہو رہا ہے۔ آج آن لائن تفسیر کورس کا پہلا سبق ہے، جس میں ہم بنیادی طور پر تفسیر کی کچھ باتیں پڑھیں گے۔ تفسیر کا معنی کیا ہے، تفسیر کی اقسام کتنی ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ تفسیر فسر یفسر، تفسیر باب تفعیل مادہ ہے، باب تفعیل کا مصدر ہے، اور فسر یفسر فسر مادہ ہے اس کا۔ تو اس لحاظ سے اس کا معنی بنتا ہے کھول کر بیان کرنا، وضاحت کرنا اور کسی چیز کو بے حجاب کرنا۔ اصطلاحی طور پر تفسیر کا معنی ہوتا ہے قرآن کی تشریح، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ اب تفسیر کی اقسام کتنی ہیں، اس کو ہم تفسیر کے ماخذ کہہ لیں، تفسیر کی اقسام کہہ لیں۔ تفسیر کی اقسام 6 ہیں۔ تفسیر کے 6 بڑے ماخذ ہیں جہاں سے تفسیر کو لیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا ماخذ تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، کسی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کی جاتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 اور 7، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے، آگے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب جب ہم کہیں گے کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، انعام یافتہ لوگ کون؟ ہر بندہ کہے گا میں انعام یافتہ، بادشاہ کہے گا بھئی میں بادشاہ ہوں اس لیے میں انعام یافتہ، طاقت والا کہے گا میں طاقتور ہوں اس لیے میں انعام یافتہ، وزیر کہے گا میں وزیر ہوں میں انعام یافتہ، عہدے والا کہے گا میرے پاس بڑا عہدہ ہے میں انعام یافتہ، جاگیردار کہے گا میں جاگیر کا مالک ہوں میں انعام یافتہ، سرمایہ دار کہے گا اللہ نے مجھے سرمایہ دے رکھا ہے اس لیے میں انعام یافتہ ہوں۔ لیکن حقیقت کے اندر دیکھا جائے کہ انعام یافتہ ہے کون، وضاحت نہیں ہے اس کی۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہمیں قرآن کی دوسری آیت میں ملتی ہے، آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 69۔ اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، علیہم من النبیین، وہ جن پر انعام کیا گیا، پہلا گروہ ان میں سے انبیاء کا، والصدیقین دوسرا صدیقین کا گروہ، تیسرا والشہداء شہداء کا گروہ، چوتھا والصالحین صالحین کا گروہ۔ یہ 4 گروہ اللہ پاک نے بتائے کہ وہ ہیں جن پر میں نے انعام کیا۔ اب ہم یہاں پر سوال کرتے ہیں، ہمارے سوال کا منشا یہ ہوتا ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ سیدھا راستہ جن پر تو نے انبیاء کو چلایا، وہ سیدھا راستہ جن پر تو نے صدیقین کو چلایا، وہ سیدھا راستہ جن پر تو نے شہداء کو صالحین کو چلایا۔ اب یہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے ہو گئی، اسے کہتے ہیں تفسیر القرآنی بالقرآن، کہ قرآن کی تفسیر قرآنی آیت کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے قرآن کی تفسیر کی دوسری قسم، دوسرا ماخذ حدیث ہے۔ حدیث کے تفسیر، قرآن کی آیت کی تفسیر کسی آیت سے نہیں بلکہ قرآن کی تفسیر وہ کی جاتی ہے حدیث طیبہ سے۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث۔ تیسری چیز کہ ہم نے ڈھونڈا، ہمیں قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن سے بھی نہ ملی، ہم نے کوشش کی ہمیں قرآن کی آیت کی تفسیر حدیث سے بھی نہ ملی، ہم نے دوبارہ سے بارہ کوشش کی ہمیں نہ ملی، تو اب اگلی قسم یہ ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر بھی اقوال صحابہ کے اقوال کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں تفسیر القرآن بھی اقوال صحابہ۔ یہ قرآن کی تفسیر کی تیسری قسم ہو گئی، تیسرا بڑا ماخذ جہاں سے ہم قرآن کی تفسیر حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے تلاش کیا
ہمیں قرآن کی آیت کی تفسیر آیت سے نہ ملی، حدیث سے نہ ملی، اقوال صحابہ سے نہ ملی۔ چوتھا بڑا ماخذ قرآن کی چوتھی بڑی تفسیر کی قسم وہ ہے تفسیر القرآن باقوال التابعین، تابعین کے قول۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر میرے ساتھ میرے صحابہ کا، میرے متصل زمانہ وہ صحابہ کا زمانہ، پھر اس سے ملا ہوا زمانہ مطلب تابعین کا زمانہ۔ تو اب یہاں ہم نے تابعین کے اقوال سے، یہ سب پاکیزہ زمانے کے مقدس لوگ تھے، ان کے اقوال اگر تفسیری شرائط پر پورا اترتے ہیں تو ان کی اقوال کو تفسیر کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے پانچویں قسم، پانچواں بڑا ماخذ جہاں سے ہم تفسیر حاصل کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تفسیر القرآن بلغت العرب، کہ ہم عربی زبان، عربی گرامر، عربی ادب، عربی محاورے، عربی اشعار، ان سے قرآن کے کسی لفظ کی تشریح ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے، محاوروں میں، اشعار میں، ادب میں یہ لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ ڈھونڈ کے پھر اس کے مطابق تفسیر کرنا، اگر وہ تفسیری شرائط کے مطابق پورا اترتے ہوں تو یہ بھی ایک بڑی چیز ہے، بڑا ماخذ ہے، تفسیر کی ایک قسم ہے کہ ہم یہاں سے تفسیر لے سکتے ہیں۔ چھٹی چیز تفسیر القرآن بعقل السلیم، ایک انسان اس کی عقل سلیم کام کرتی ہے۔ عقل سلیم کا کام کرنے کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اپنی عقل کو ڈھال لیتا ہے، کہ وہ کہتا ہے میں نے اور میری عقل نے شریعت کے مطابق چلنا ہے، شریعت نے میری عقل کے مطابق نہیں آنا، تو یہ عقل سلیم کا مالک ہے۔ لیکن دوسری طرف ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی، وہ چاہتے ہیں شریعت ان کی عقل کے تابع ہو جائے، تو یہ عقل سلیم کے مالک نہیں ہے۔ اب عقل سلیم اور عقل سلیم رکھنے والا اللہ رب العزت کے احکامات کی منشا کو جانتا ہے، وہ قرآن اور قرآن کے خطاب کو جانتا ہے، تو وہ اپنی عقل سلیم کے ذریعے بھی تفسیر حاصل کر سکتا ہے۔ اب بڑے عام آسان الفاظ کے اندر کہہ دیا جاتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لو یار قرآن آ جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ قرآن اللہ کی لازوال لاجواب کتاب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی خود تفسیر کر سکیں، خود سے سمجھ سکیں، تو ہمیں پہلے مکمل قرآن پر عبور حاصل کرنا ہوگا، اس کے بعد مکمل احادیث، مکمل سیرت طیبہ پر عبور حاصل کرنا ہوگا کہ کہیں سے کوئی چیز ہمیں ملتی ہو تو ہم وہاں سے ڈھونڈ کے تفسیر کر سکیں۔ اس کے بعد ہمیں اقوال صحابہ کی زندگیوں پر مکمل عبور حاصل کرنا ہوگا، تاکہ اگر وہاں سے کوئی قول، کوئی چیز ہمیں ملتی ہے ہم اس کے مطابق تفسیر کر سکیں۔ پھر ہے اقوال تابعین کا زمانہ، ان کے زمانے کے احوال، ان زمانے کے لوگوں کے احوال، ان کو جاننا ہوگا تاکہ ہم وہاں سے بھی تفسیر حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد ہمیں عربی گرامر اتنی زیادہ ہو، ہمیں عربی کے اشعار آتے ہوں، ہمیں عربی کی لغت، عربی کی لغوی معنی، شرعی معنی، اصطلاحی معنی آتے ہوں، ہمیں اس کے بعد عربی کے محاورے آتے ہوں، ہمیں عربی ادب سے حد درجہ کا لگاؤ ہو، تب جا کر ہم وہاں سے تفسیر حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آخری چیز کہ ہم اپنی عقل سلیم، اگر ان ساری چیزوں کو سے بھی ہمیں تفسیر نہیں ملتی، پھر ہے عقل سلیم، ہم اگر عقل سلیم کے مالک ہیں تو پھر وہاں سے خود سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر ہم خود سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو عزیز دوستو جان لیں، صحابہ کرام مقدس زمانے کے مقدس لوگ تھے اور وہ اہل زبان تھے، ان سے بھی قرآن سمجھنے کے اندر غلطیاں ہوئیں، تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم تو اس زمانے کے بھی نہیں، ہم تو اس عقل کے لوگ بھی نہیں، تو ہمیں سمجھنے کے اندر زیادہ غلطیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔